السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، صلاۃ کے شروط میں سے، صلاۃ شروع کرنے سے پہلے جن شروط کی ضرورت ہے اس میں سے چوتھی شرط ہے رفع حدث، یعنی ناپاکی کو دور کرنا، کیونکہ ناپاکی کے عالم میں اللہ تعالیٰ صلاۃ کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ چاہے حدث اکبر ہو چاہے حدث اکبر ہو، یعنی جہاں غسل کی ضرورت ہو وہ غسل کر چکا ہو، اور جہاں وضو کی ضرورت ہو بندہ وضو کر چکا ہو، اس کے بغیر صلاۃ قابل قبول نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جب تم صلاۃ کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم تو دھلو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الى المرافق کے ہونے تک۔ پوری آیت ہے، یہاں اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو اعضائے وضو کو دھلنے کا، یعنی وضو کرنے کا۔ گویا کہ حدث اصغر اگر ہمیں اور آپ کو لاحق ہے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے وضو کر لیں، تبھی ہماری اور آپ کی صلاۃ قابل قبول ہوگی۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ من احدث، جس کو حدث لاحق ہو جائے، جو حالت حدث میں داخل ہو جائے، اس کی صلاۃ قبول نہیں ہوگی حتی یتوضا، تاکہ یہ بندہ وضو کر لے۔ اب یہ چاہے حدث اکبر ہو چاہے حدث اصغر ہو، دونوں کو شامل ہو۔ امام بخاری رحمہ دونوں کو شامل ہے یہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسے کتاب الصلاۃ کے اندر، کتاب الوضو کے اندر ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری میں، باب لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، اس کا بیان کہ بغیر پاکی کے کوئی صلاۃ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کی روایت کی ہے، نمبر ہے 557، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں نمبر ہے 135۔ تو یہ حدیث اس بات پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے واضح ثبوت ہے کہ صلاۃ قبول نہیں ہوگی اگر کسی بندے کو حدث لاحق ہو، تو یہاں تک کہ وہ حدث کو دور کر لے، یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو کر لے، اور اگر غسل جنابت کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ غسل کر لے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے کوئی بھی صلاۃ قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی صلاۃ کا ارادہ کریں تو دیکھ لیں، ایسا تو نہیں کہ ہمیں حدث لاحق ہے، یعنی غسل جنابت کی ضرورت ہے، یا ہمیں اور آپ کو وضو کی ضرورت ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد میں اور تکبیر کہی جا چکی تھی، اتنے میں آپ نے کہا کہ ٹھہرو، پھر آپ گھر گئے اور وہاں سے آپ آئے اور پانی ایسے سر سے آپ نچوڑ رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل جنابت کی ضرورت تھی اور آپ کو یاد نہیں رہا، اور آپ صلاۃ کے لیے مسجد پہنچ گئے، اور جب یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس چلے گئے۔ تو جس کو غسل جنابت کی ضرورت ہو چاہیے کہ غسل کر لے اور اس کے بعد وضو کر لے، پھر صلاۃ کے لیے آئے، یا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، پھر وہ شخص صلاۃ کے لیے آئے۔ اور حدث کے بارے میں جب پوچھا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کہا فساؤن دراتن، ہوا خارج ہو چاہے زور سے چاہے آہستہ، سب کو حدث کہا گیا ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اور غسل جنابت کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں بھی اس سے بھی اپنے آپ کو انسان یعنی پاک کرے، کہ حدث اکبر کو بھی دور کرے، حدث اصغر کو بھی دور کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صلاۃ سے متعلق ان شروط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کلپ سے متعلق، اس خاطر کی کلپ لمبی نہ ہو جائے، ہم بتائیں گے کہ کن کن چیزوں کی پاکی ضروری ہے مصلی کے لیے، اور کہاں کہاں سے نجاست اسے ختم کرنی ہے، تب اس کی صلاۃ قبول ہوگی، اور اس کے بغیر اس کی صلاۃ قبول نہیں ہوگی۔ کیا خالی بدن پاک ہو جائے بس، یا بدن پاک ہو یا نہ پاک ہو، خالی جائے صلاۃ پاک ہو جائے بس؟ تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ آنے والی کلپ میں ہم اس کو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔